بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم شخص ابو جہل کا ہمارے نبی کو ستانے کا واقعہ۔ ابو جہل وہ شخص تھا جس نے اپنے آخری وقت تک بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ قریش کے مکہ کے بت پرست نیتاؤں میں سے بھی ایک تھا جو کہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا اور مسلمانوں کے مخالفت میں بھی تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں وہ ظالم شخص ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے یار دوست بھی تھے۔ ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کی نظریں نیچی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو ابو جہل کی نظر ہمارے نبی پر پڑی تو اس نے اللہ کے نبی کو غلط بات بولنا شروع کر دی، الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو یا محمد جا رہا ہے، یا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں۔ ارے یا تو ایک انسان ہے جو مکہ میں پیدا ہوا اور مکہ میں پیدا ہونے والے پر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ اس سے باتیں کیوں کرنے لگے اور جبریل کیوں اس کے پاس آنے لگے، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسا اور اس کے یار دوست بھی ہنسے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو اسے جواب مت دے۔ ہمارے پیارے نبی نے جب ابو جہل کو کوئی بھی جواب نہیں دیا تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ان کو اتنا سب کچھ بولا لیکن انہوں نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا۔ تو اس نے اپنے سبھی دوست کو کہا کہ اٹھو اٹھو، چلو ان کے پیچھے چلو۔ سبھی دوست اٹھے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے۔ سبھی ہمارے نبی کو الٹا سیدھا کہنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی مارنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک دفعہ کہہ دو کہ میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یا کہوں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں مر سکتا ہوں لیکن کہوں گا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتے اور جبریل مجھ سے باتیں کرتے اور اللہ جسے نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا سچ بتائیں کہ آپ نبی ہی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا بے شک میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ رسول ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک میں رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے میرے پاس آتے ہیں۔ ابو جہل کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ تھوڑی دیر بعد سناٹے میں اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں۔ تو ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو پھیرا تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر اٹھایا، کسی نے مٹی اٹھائی، کسی نے ڈھیلا اٹھایا، کسی نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا۔ ان سب نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو بند کر لیا اور کہا کہ اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب 11-12 لوگ تھے، سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر ہے، کسی کی مٹھی میں کنکر ہے، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا۔ سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں، اگر آپ پر قرآن اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتائیں ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر بتائیں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتائیں گے تو ہم آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان لوگوں کو دیکھ کر بولے کہ جو آسمان کی باتیں بتا سکتا ہے وہ یا کیوں نہیں بتا سکتا کہ تم لوگوں کی مٹھی میں کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے مسکرایا اور کہا کمال یا نہیں کہ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے بتایا کہ تمہاری مٹھی میں کنکر ہوگا، تمہاری مٹھی میں مٹی ہوگی، تمہاری مٹھی میں پتھر ہوگا، تمہاری مٹھی میں لکڑی ہوگی، تمہاری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی، تمہاری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا۔ پھر کہا کمال یا نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہے کہ تمہاری مٹھی کی چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں۔
ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ ہر ایک کی مٹھی حرکت کرنے لگی، وہ سبھی اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتے، پھر ان کی مٹھی حرکت کرنے لگتی۔ ہمارے نبی کہتے چھوڑ دو، اب تو تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بھی میری نبوت کی گواہی دینے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بس اتنا کہتے ہی ہر مٹھی سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی، جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا اور جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آئی تو صرف ابو جہل کو چھوڑ کر سبھی کہنے لگے کہ جب یہ بے جان چیز نبی کو پہچان سکتی ہے تو ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اور یہ کہہ کر سب نے ایمان قبول کر لیا، صرف ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ، سب نے ایمان قبول کر لیا لیکن صرف یہ مکے کا چودھری، مکے کا رئیس، صرف اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دوں، جس کو میں نہیں چاہتا ہدایت نہ دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے۔ اور ابو جہل کیا بولتا ہے کہ یا تو جادو ہے۔ ابو جہل کے اتنا کہتے ہی یا تو جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری۔ اس نے کہا جادو ہے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس سے کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو کہتا جائے گا۔ حقیقت میں آسمان پر تیرے ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ بے شک امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری حدیث پسند آئی ہو تو کامنٹ میں پلیز ایک سبحان اللہ ضرور لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔